Bismillahirrahmanirrahim. This is Samsam Zulkarnain, your English teacher. Dear students, this is our lesson number 5, and today we are going to discuss the vocabulary, the important words and their synonyms of chapter From Mother with Love. Dear students, let's begin with the important words. I have jotted down the Urdu meaning of the words and then the synonyms, the words meanings in English as well, تاکہ آپ جو ہے ان ورڈس میننگس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور دیز synonyms, these words meanings will help you in your writing skills as well as it will help you to properly understand your chapter From Mother with Love, which is written by Zoa Sherborne. Okay students, پہلا جو word ہے bonfire. یہ نارملی جو ہے جب آپ جاتے ہیں کسی کہیں وزٹ کرتے ہیں ہلی ایریاز تو وہاں پہ جو اوپن فائر باہر کہیں آگ جلائی جاتی ہے ٹو ریسیو دا وارمتھ، تاکہ اس ٹھنڈ سے ٹو کیپ یور سیلف اویئر، ٹو کیپ یور سیلف وارم ان دیٹ کولڈ انوائرمنٹ. اور اس کو اردو میں الاپ کہا جاتا ہے. بون فائر اس کو کہیں گے، اور ساتھ اوپن ایریا میں اس کو لکڑیاں اکٹھی کر کے جلائی جاتی ہیں. اور اس چیپٹر کے اندر when Minta and her father they went to collect clams at the sea beach، جہاں پہ وہ اس کی والدہ کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ somebody وہاں پہ پھر وہ بون فائر جو ہے وہ الاپ جو ہے وہ جلاتی ہے وہاں پہ، تاکہ آگ لگاتی ہے تاکہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہ سلگ سکیں اس ٹھنڈ میں، اپنے آپ کو وارم کر سکیں. پھر نیکسٹ ہے جی چاؤڈر. چاؤڈر جو ہے وہ اٹس اے سوپ، ٹھیک ہے، رچ سوپ آف فش، جس کو گاڑھا شوربہ کہا جاتا ہے. اور یہ ایک سمندری جو مچھلیاں وغیرہ ہیں اس سے یہ سوپ بنایا جاتا ہے چاؤڈر. اور when Minta's father asks that they will collect clams، تو وہاں پہ اس کی مدر کہتی ہے کہ چاؤڈر اگین ہمیں جو ہے وہ شوربہ بنانا پڑے گا، صدف جو مچھلی ہوتی ہے اس کا شوربہ. تو وہ ادھر وہاں اس نے یہ استعمال کیا ورڈ. پھر نیکسٹ ہے کلیمز، اوئسٹر، صدف مچھلی، صدف سیپی کو بولتے ہیں، اور یہ سی فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس سیپی کے اندر جو آرگنیزم ہوتا ہے اس کو ایز اے سی فوڈ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے جی کلوزٹ، وارڈروب، الماری کو کہتے ہیں. شی اوپنس دا کلوزٹ آف her mother to give away her clothings to the church bazaar. وہاں پہ یہ وارڈروب، الماری جو ہے ورڈ استعمال ہوا ہے. پھر نیکسٹ ہے جی ڈیون پورٹ. ڈیون پورٹ کاؤچ کو بولتے ہیں. کوزی کمفرٹیبل صوفہ جو ہوتا ہے، کاؤچ ہوتا ہے جہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جب when Minta and her father they went to collect the clams, Minta's mother she went to the Devonport and she said that she will enjoy an apple and a television program. تو وہاں پہ یہ ڈیونپورٹ استعمال ہوا ہے آپ کے چیپٹر کے اندر. پھر نیکسٹ ہے جی ڈسپوزیشن، انہیرنٹ کوالٹیز، ٹھیک ہے، موروثی صلاحیتیں، وہ صلاحیتیں جو آپ اپنے پیرنٹس سے تھرو جینیٹیکلی ریسیو کرتے ہیں اس کو ڈسپوزیشن یا انہیرنٹ کوالٹیز، جن کو آپ اردو میں موروثی صلاحیت کہیں گے، یہ استعمال ہوا ہے آپ کے اس چیپٹر کے اندر. نیکسٹ پھر ہے ڈومیٹری. ڈومیٹری سرائے کو بولتے ہیں، ہاسٹل کو بولتے ہیں. اس چیپٹر کے اندر دکھایا گیا کہ منٹا شی واز ویری enthusiastic, شی واز ویری ہیپی دیٹ this year she is going to join dormitory at Mary Hill Way، جہاں پہ اس کی والدہ نے پڑھا تھا. تو یہ ڈومیٹری، ہاسٹل یا سرائے، یہ ورڈ آپ کے اس ٹیکسٹ میں From Mother with Love اس کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اس کا میننگ جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہمارا امپورٹنٹ ورڈ ہے دیٹ از فیوجیٹیو. فیوجیٹیو ہوتا ہے a person who escapes from captivity، بھگوڑا جس کو بولتے ہیں، فیوجیٹیو. یہ جو ہے اس کا کوئی ایسا شخص جو اپنی ذمہ داری سے جو ہے خاص طور پر بھاگ جائے اس کو بھگوڑا یا فیوجیٹیو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی گیئلی. گیئلی مینس ہیپیلی.
پرمسرت طریقے سے, ٹھیک ہے, اس کی جو والدہ ہیں, she always received the teasing attitude. اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ جو ٹیزنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کو وہ گیلی ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ اس کو انجوائے کرتی ہے بڑے پرمسرت انداز میں. پھر نیکسٹ ہے جی ہکپی. ہکپ ہچکی کو بولتے ہیں, جب وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہے, اینڈ فائنلی شی برسٹ انٹو ٹیئر. تو وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہکپی جو ہے وہ اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور شی اسٹارٹیڈ ٹو ویپنگ. تو وہاں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے آپ کے ٹیکسٹ کے اندر. پھر نیکسٹ ہے جی انکانسیکوینشل, انسگنیفیکنٹ, غیر ضروری. when Minta's mother was finally at hospital at her deathbed, at that time she was trying to chit chat with her about the inconsequential matters, ٹھیک ہے, غیر ضروری, تاکہ وہ اپنی والدہ کی جو سوچ ہے اس کو اس بیماری سے ڈائیورٹ کر سکیں, اس کو ہٹا سکیں. تو وہ وہاں پہ استعمال ہوا. انکانسیکوینشل مینس غیر ضروری, انسگنیفیکنٹ, ان-نیسیسری, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے نائٹ میرش, فیئرفل, خوفناک. جو اس کی والدہ کی ڈیتھ کی جو نیوز تھی, اٹ واز اے نائٹ میرش scene in her life when Minta's father revealed the near possible death of her mother. It was a nightmarish memory, ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک خوفناک قسم کا کی میموری یاد ہے یہ. وہ پھر pestered means bothered, ٹھیک ہے, مجبور کرنا. ٹیکسٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی منٹا جو ہے وہ ریئلائز کرتی ہے کہ دیٹ ہر مدر واز آلریڈی اویئر آف ہر ڈیتھ, تو وہاں پہ وہ جب گفٹس دیکھتی ہے تو وہ اپنے فادر کو ان اویئر رکھنا چاہتی, نہیں بتانا چاہتی کہ اس کی ماں آلریڈی اپنی موت کے بارے میں جانتی تھی. تو وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ I will tell my father that I pestered mother to buy gifts for the Christmas. پھر نیکسٹ ہے جی pungent, stinky, ٹھیک ہے, جس کو آپ تیز, تیکھی. اور جب آگ جلائی جاتی ہے, جب گیلے پتوں کی خاص طور پر, تو اس سے جو اسمیل کریٹ ہوتی ہے, جو اسموک اور ساتھ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے تیکھی تیز, اس کو بولتے ہیں pungent. پھر نیکسٹ ہے پائگننٹ. پائگننٹ مینس کین سینس آف سیڈنس, سخت, ٹھیک ہے, تلخ آپ کہہ سکتے ہیں, ہارش, کروئل. پھر ہے اسکیٹرڈ برینڈ, یعنی کہ ایبسنٹ مائنڈیڈ. یہ اپنی والدہ کو وہ ٹیز کرنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ یو آر سچ اے وومن آف اسکیٹرڈ برین. جب وہ کہتی ہے نا یو آر جسٹ لائک می, کہ تم میرے جیسی ہو, تو وہ کہتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک یو, اے اسکیٹرڈ برینڈ. تو وہاں پہ اپنی والدہ کو وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ مینس غیر حاضر دماغی, ٹھیک ہے. تو وہاں یہ اس نے استعمال کیا اس کو. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ بورڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, نیکسٹ جو ہمارا سینونیم ہے وہ ہے اسمولڈرڈ. برن سلولی وتھ اسموک, سلگنا, ٹھیک. جب when Minta's father, he told her that they are going to collect clams as the tide is low today. تو وہاں پہ وہ جب when they finally reached at the beach, جہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ there was a smoldered fire, اور کہ کوئی وہاں پہ آگ کسی نے آلریڈی, جو کوئی اور بندہ جو ادھر اس ساحل سمندر پر وزٹ کرنے گیا, وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں اس نے ڈیفینیٹلی بون فائر جو ہے وہاں پہ اس نے آگ الاپ سلگائی ہوگی. تو اس کی کچھ ریمیننگ وہاں موجود ہیں, کچھ وہاں پہ کوئلے موجود ہیں, اور ان میں سے آگ جو ہے وہ اسمولڈرڈ مینس سلگ رہی ہے. تو وہ پھر کیا کرتی ہے, شی گیدرڈ سم آف دا ڈرفٹ ووڈ, لکڑ وغیرہ جو وہاں پہ جو ساحل سمندر پہ جو وہ لکڑی کے ٹکڑے جو سمندر بہا کے ساحل سمندر پر لاتا ہے, ڈرفٹ ووڈ کو جو ہے اس کے ذریعے, سپلنٹرز کے ذریعے, وہ جو اسمولڈرڈ فائر ہے اس کو کنورٹ کرتی ہے انٹو بون فائر. دوبارہ سے وہاں پہ الاپ جو ہے وہ سلگاتی ہے, اینڈ دے ٹرائی ٹو گیٹ وارم, دے ٹرائیڈ ٹو گیٹ وارمتھ فرام دیٹ bone fire
which was smoldered already, جہاں وہ پہلے آلریڈی سلگ رہی تھی, جہاں پہلے اس میں آگ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی اسمج, اسموکی آؤٹ ڈور فائر, دھونی, وہ جہاں پہ آگ آلریڈی سلگی ہوئی تھی اس میں سے اسمج, اس میں سے دھواں جو ہے وہ اڑ رہا تھا, اور وہ ساحل سمندر پہ جب وہاں پہنچے تو اس دھونی اور اس دھوئیں سے دھواں جو جہاں پہ سلگ رہا تھا وہاں پہ کوئلہ موجود تھا, تو وہ کوشش کرتی ہے کہ کچھ ڈرفٹ ووڈس کو جمع کر کے اس آگ کو سلگائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی سنگ, کمفرٹیبل, کوزی, پر حرارت, آرام دہ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے سپلنٹرز, ٹکڑے, پیسز. ٹھیک ہے. اور ٹیکسٹ کے اندر وہ یہ سارے جو آلموسٹ یہ 3-4 ورڈز ہیں یہ آلریڈی یہ آلموسٹ یوز ہوئے ایٹ دی سیم ٹائم, کہ وہ جو بیچ پہ منٹا اور اس کے جو فادر ہیں کلیمز اکٹھے کرنے جاتے ہیں, تو وہاں پہ سارے ورڈز اس پیراگراف میں استعمال ہوئے کہ وہ جو ٹکڑے ہیں, پیسز ہیں, سپلنٹرز ہیں, ان کو وہ اکٹھا کر کے جہاں پہ وہ اسمولڈرڈ فائر جو ہے موجود ہوتی ہے, جہاں پہ آگ سلگی ہوتی ہے, اس کو دوبارہ سے آلات میں بون فائر میں وہ کنورٹ کرتی ہے. پھر نیکسٹ ہے جی اسپوک, گوسٹ, روح. ٹھیک ہے. منٹا جو ہے شی واز ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہر ایموشنز اباؤٹ دی ڈیتھ آف ہر مدر. جب اس کے فادر ریویل کرتے ہیں کہ اس کی والدہ کا انتقال ہونے والا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس کو ریئلائز کراتے ہیں کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو لیٹ یور مدر نو اباؤٹ ہر ڈیتھ. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے ٹو اوور کم ہر ایموشنز, فیلنگز, اپنے جذبات, احساسات کو وہ دبائے رکھتی ہے. شی ٹرائی ٹو بیہیو لائک نارملی, تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی بھنک نہ لگے, کوئی کلو نہ ملے اس کی والدہ کو کہ اس نے مرنا ہے. تو وہ کوشش تو بہت کرتی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر ضبط رکھے, اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ ایکسپریس نہ کرے, تاکہ کسی بھی طرح سے اپنی والدہ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو یہ. لیکن انسان ہے, انسان اپنے جذبات پر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے قابو میں رکھے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم انسان اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ کوشش کے باوجود ایکسپریس کر بیٹھتا ہے. اور پھر وہ شی واز گرل, ایڈولسنٹ ایج ہے اس کی, ٹین ایجر ہے, اس ایج میں انسان اتنا میچور نہیں ہوتا ہے. تو ون نائٹ وین شی واز ان ہر روم شی ٹرائیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دس ویری آئیڈیا. اس کے ذہن کے اندر جو سوار ہو چکا تھا کہ اس کی والدہ نے ڈپارٹ کر جانا ہے, مر جانا ہے, تو وہ کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. لیکن شی لاسٹ ہر کنٹرول اوور ایموشنس, اور پھر وہ رونا شروع کرتی ہے. اور جب وہ رونے لگتی ہے تو ہچکیاں لینا شروع کرتی ہے, ہکپس, اور اتنا زیادہ رونے لگتی ہے, اس کی وائس جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر مدر ان دا نیکسٹ روم شی ہرڈ دا ویپنگ وائس آف ہر ڈاٹر اینڈ شی وزٹڈ ہر روم, اور وہاں دیکھتی ہے کہ وہ رو رہی ہے. تو شی فیلز لائک دیٹ شی وینٹ تھرو اے نائٹ میرج ڈریم. اور اس کی جو والدہ ہیں وہ وہاں پہ کہتی ہیں کہ مائی ڈیئر ڈاٹر اٹس جسٹ اے ڈریم. تو وہاں وہ ریکلیم کرتی ہے, نو اٹس ٹرو, یعنی کہ یہی سچ ہے, ایسا ہی ہے. وہ کھل کے تو نہیں بتا رہی, لیکن اس کی والدہ کو کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے. اس کی والدہ یہی سمجھ رہی ہے اس نے کوئی خوفناک قسم کا خواب دیکھا ہے. تو وہاں پہ یہ وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. وہ کہتی ہے آئی ایم کیپنگ دا لیمپ آن سو دیٹ دا اسپوک ول نیور وزٹ اگین, سو مائٹ دا اسپوک ول وزٹ اگین. تو وہاں پہ وہ شاید وہ گوسٹ یا وہ جو روح یا وہ جو سپر نیچرل تھنگ ہے جس کی وجہ سے تم ڈری ہو, شاید وہ دوبارہ جو ہے وہ وزٹ کرے. تو اس کو ان فنی وے اس کو سود کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور وہاں پہ یہ ورڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. پھر نیکسٹ ہے سر ماؤنٹ, اوور کم, قابو پانا. آفٹر دی ڈیتھ آف ہر مدر, وہ اس نے کیا کیا, شی سسپینڈیڈ آل ہر آرڈینری لائف, شی سسپینڈیڈ آل دی چورز آف ہر لائف. اپنی زندگی کو اس نے سسپینڈ کر دیا ہے. ان کے گھر کے اندر جو ہے سیڈنس, مارننگ ہر طرف ہے,
اور بڑی پریشانی ہے. اور پھر وہ جو فادر اور جو ڈاٹر ہیں اس کے بیچ میں ایک گیپ آ گیا ہے. they were unable to talk about with each other, and they were unable to restart their life. They were unable to get themselves out from that trauma. اس ٹراما سے اپنے آپ کو وہ باہر نہیں نکال پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, پریشان ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اپنے آپ وہ وہاں پہ یوز کرتی ہے. she was unable to surmount the distance between her and her father. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, اوور کم کرنا, قابو پانا, اس کو ختم کرنا. وہ اپنے والد سے دوبارہ گفت و شنید نہیں کر پاتی. کس وجہ سے؟